میرے دو بچے ابھی ابھی انڈوں سے نکلے ہیں، میں ان کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ انہیں میں کہاں رکھوں گی۔ وہ تو بہت چھوٹے ہیں، میں ان کا خیال اکیلے کیسے رکھوں گی؟ ٹنٹنی چڑیا کے دو بچے تھے۔ ٹنٹنی ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا۔ ٹنٹنی اب اکیلے رہتی تھی، اس کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ ٹنٹنی کے پاس اپنے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ بھی بہت تھا اور اس کے پاس جائیداد بھی بہت تھی۔ وہ اپنے بچوں سے کم اپنی جائیداد کے بارے میں زیادہ سوچا کرتی تھی کہ ان کے بعد اس کی جائیداد کا کیا ہوگا۔ اگر وہ اپنے بچوں کا خیال نہ رکھ سکی تو جائیداد کون سنبھالے گا؟ میرے بچوں، میں تم دونوں کو لے کر بہت پریشان رہتی ہوں۔ میرے پاس تم دونوں کے لیے بہت زیادہ جائیداد ہے۔ اگر میں مر جاؤں تو تم دونوں جائیداد ایک دوسرے میں بانٹ لینا۔ اتنے میں ٹنٹنی کی دوست ٹنٹنی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹنٹنی؟ میں تمہارے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہوں نا۔ تمہارے بعد بھی میں تمہارے بچوں کا بھرپور خیال رکھوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مرنے کی باتیں نہ کرو۔ تمہارے بچے بالکل بڑے ہو کر تمہارے ساتھ کھیلیں کودیں گے اور تم آپس میں بہت پیار سے رہو گی۔ ایسا تم کہتی ہو میں مر جاؤں گی، میری وراثت چلی جائے گی، اس طرح تک کوئی بھی تمہاری وراثت لے کے چلا جا سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور جو اس کی دوست نے اس سے باتیں کہی ان کے بارے میں بھی سوچ رہی ہوتی ہے، لیکن ٹنٹنی کو نہیں پتا ہوتا کہ ٹنٹنی کا بھائی اس کے لیے ایک خطرہ لے کر آ سکتا ہے۔ طوطا اس کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ ٹنٹنی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتا تھا اور اس کے بچوں کو لینا چاہتا تھا۔ بس کسی طرح ٹنٹنی مر جائے نا تو یہ جائیداد میرے پاس آ جائے گی، میں جیسے چاہوں بچوں کا استعمال کروں گا۔ ٹنٹنی چڑیا کو اس سب چیز کے بارے میں خبر نہیں ہوتی، وہ کسی اور بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے۔ ٹنٹنی کو اپنے بھائی کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا۔